تو میرا صنم سیزن 2 از قلم اریبہ افضل ایپیسوڈ 10 آل رائٹ ریزروڈ اردو ناول پلیٹ فارم۔ کیوں بلایا مجھے اور کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ میز کی سطح کو گھرتے والا بھینچے بولا تھا۔ مقابل شخص نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسا اس نے کئی لوگوں سے سنا تھا۔ وہ تو کوئی ہارا ہوا شخص، تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ روحی کے بارے میں جانتے ہو؟ مقابل نے اس کے جھکے سر کو دیکھے تفتیشی انداز میں کہا۔ زمیل نے اس کی بات پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، آنکھوں میں تڑپ، کسک اور بے چینی جھلک پڑی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، بہت اچھے سے، وہ ضبط کرتے بولا۔ مجھے جاننا ہے اس کے بارے میں سب کچھ، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات۔ مقابل کے بے چینی سے کہا تو زمیل نے بغور اسے دیکھا۔ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ وہ اب روح چکا کر بولا تھا۔ مجھے جاننا ہے بس، اس کے بدلے میں تمہیں میں ایک فائدے کی بات بتاؤں گا جس میں تمہارا فائدہ ہو۔ لبوں پر پراسرار مسکراہٹ لاتے اسے دیکھتے بولا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوچتے زمیل نے ہاں کرتی تھی۔ روحی سے مجھے محبت تھی، ہم دونوں خوش تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ اکیلی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں اسے بہت چاہتا تھا، بہت زیادہ۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا، لیکن ایک دن مجھے پتہ چلا وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے، اور پھر میرے پورے خاندان کو بھی۔ لوگوں کی باتوں اور خاندان کے دباؤ نے مجھے روحی کی جانب سے بدگمان کر دیا تھا۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا، جیسے باقی لفظوں کے لیے اسے ہمت کی ضرورت ہو۔ پھر دوسری جانب اس کی خاموشی پر جلدی سے پوچھا۔ پھر میری اور روحی کی ایک دن لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت کچھ کہا، یہاں تک کہ اسے بھی ایک طوائف ہونا چاہیے تھا۔ اس معاشرے میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور میں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری باتیں اسے بہت گراں گزری تھی، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ 2 دن بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا، اس لیے میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن مجھے نہیں ملی۔ پورے 1 ماہ بعد پتہ چلا وہ ریڈ لائٹ ایریا میں ایک طوائف کے کوٹھے پر۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ زمیل نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ وہ 2 پل پھر خاموش ہو گیا تھا۔ میں پھر اسے وہاں سے واپس لے آیا۔ مجھے کسی پل چین نہیں تھا، نہ اسے خود سے دور کر سکتا تھا، نہ خود کے قریب رکھ سکتا تھا۔ اس 1 ماہ میں جب روحی میرے پاس نہ تھی، میرے گھر والوں نے مجھے بلیک میل کر کے میری شادی میری کزن سے کروا دی، اور پھر ایک دن جب روحی میرے پاس تھی، لیکن بہت زیادہ غصے، لوگوں کی اٹھتی غلیظ نظروں کے چلتے میں نے روحی کو طلاق دے دی۔ وہ بول کر لب بھینچ گیا۔ اس کے چہرے پر درد تھا، اذیت تھی۔ اور تم اب بھی اسے واپس حاصل کرنا چاہتے ہو، اور یہ غلط ہے کہ تم نے روحی کو کس وجہ سے طلاق دی؟ مقابل نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے سوال کیا، یا طنز کہنا مشکل تھا۔ تم نے روحی کو طلاق اس لیے دی کیونکہ ایک دیوانہ اس کے پیچھے پڑا تھا۔ تم نے غصے میں اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے اسے طلاق دی۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اسے دیکھتے اس نے استہزاء انداز میں مسکراتے ابرو اچکایا تھا۔ ہاں۔ گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ چلو میں چلتا ہوں، مقابل کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تو زمیل نے اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا تو مجھے کچھ بتاؤ گے، وہ جھٹ سے بولا تو وہ گہرا مسکرایا۔ ہاں بتاؤں گا، بہت جلد، انتظار کرنا۔ سائڈ اسمائل لبوں پر سجائے وہ چلا گیا تھا۔ زمیل نے اس کی پشت کو گھورا۔ وہ کون تھا زمیل نہیں جانتا تھا، اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، پھر بھی بتا دیا سب۔ ایک گہری سانس بھرتے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے گھر جانا تھا، وہ گھر جہاں اب کوئی نہیں رہتا تھا سوائے اس کے، وہ گھر جہاں تنہائیوں کا بسیرا تھا۔ 1 سال پہلے اس نے عنایت سے خلا لے لی۔ زمیل کو اس کی سچائی کا پتہ چل گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی بس کچھ لوٹنے آئی تھیں، جب کچھ نہ بن پڑا تو زمیل کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اس کے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ، مگر نہیں تھا تو سکون۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جب ہم کسی کی اذیت کی وجہ بنے تو پھر اپنے لیے سکون کی امید رکھنا بیکار ہے۔ وہ خالی ہاتھ تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ اف اللہ، اس نے لاک تو ایسے لگائے ہیں جیسے الماری میں خزانے چھپا رکھے ہوں۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتے اس نے الماری کی جانب دیکھا جہاں مہاویر نے اپنی الماری کے بنے ڈرا کو لاک لگایا تھا۔ یہ تو کھلا ہے۔ نین نے جیسے ہی اسے چھوا وہ کھل گیا تھا۔ وہ کھلا ہوا ہی تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور اس نے ڈرا پورا کھولا تھا۔
یہ کیسے پیپر ہیں؟ پیپرز کو ہاتھ میں پکڑے اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ اسے لگا کمرے کی چھت اس پر آن گری ہو، یا اس نے کچھ غلط دیکھ لیا ہو، یا پھر خواب کے زیر اثر ہے کہ ابھی یہ جو خواب ٹوٹ جائے گا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو دیکھ رہی تھی وہ سب سچ تھا۔ مہاویر کی مختلف ڈگریاں اور کچھ اہم پیپرز پڑے تھے اور نین منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر ہوش سنبھالتے اس نے جلدی سے وہ پیپرز ڈرا میں رکھے اور ڈرا بند کرتی وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بے یقینی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اب باہر جا رہا ہے۔ مہاویر کمرے میں داخل ہوتے ہی نین کو دیکھتے بولا، جس کا چہرہ ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ ہو رہا تھا۔ اس انسان نے اسے اندھیرے میں رکھا، اتنا بڑا جھوٹ۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو مہاویر راجپوت؟ خالی نظروں سے اسے دیکھتے وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ آنسو تھے کہ بس ابھی بہہ جائیں گے۔ مہاویر نے چونک کر اسے اور پھر اپنی الماری کی جانب دیکھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کیونکہ تم نے یہ اداکاری؟ ہاں، ہر بار تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھ سے زبردستی کی ہر بار۔ وہ چیخ کر ہیزانتی انداز میں بولی کہ مہاویر نے سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ بولو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو تم؟ اس تک جاتے وہ اس کا گریبان جکڑے غصے سے چیخی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے وہ اس کے ہاتھوں کو مروڑتے دھاڑا تھا۔ اس سبز آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ بات مت بدلو، تم کیوں؟ کیا تم نے یہ سب؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ وہ چیخی، بغیر اس کی اپنی کلائیوں پر بڑھتی گرفت کو محسوس کرتے۔ ہاں، بولا میں نے جھوٹ، کیا کر لو گی؟ ہاں، میں تمہیں فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں نین مہاویر، میری چیزوں سے دور رہو۔ تمہارا کوئی حق نہیں ہے ان پر۔ انگلی اٹھا کر کہتے وہ لال انگارہ آنکھوں سمیت غرایا تھا۔ اس کے وجود کو پرے جھٹکتے وہ اپنی الماری کی طرف بڑھا اور اس ڈرا کو لاک لگا دیا، جیسے لاک لگانا وہ بھول گیا تھا اور ابھی وہی لگانے آیا تھا۔ اس کے روتے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈالتے وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے نین کی سسکیاں رہ گئیں۔ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ اس سے سوچتے سوچتے ہی وہ بالوں کو پوری طرح نوچ بیٹھی تھی۔ آنسو بار بار بہہ رہے تھے۔ وہ ایک کیفے میں بیٹھا تھا۔ کافی کے مگ کو تکتے وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھا۔ آج وہ پھر سے آزاد تھا، لیکن پھر بھی وہ قید تھا ایک پریوش کی یادوں میں۔ عفان! اپنے نام کی پکار پر اس کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ماتھے پر بے شمار بل نمودار ہوئے۔ کیسے ہو تم؟ مقابل بھی اس کے چہرے پر چھائی ناگواری کو بام کیا تھا، لیکن پھر بھی اسے مخاطب کر بیٹھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ عفان کا دل یکدم اچاٹ ہوا۔ دل میں شدید غصہ بھر گیا تھا۔ وہ دانت پیستے اٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ سنا عفان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز ہم کل مل سکتے ہیں؟ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا، جس پر عفان نے ماتھے پر تیوری چڑھائی اپنے کوٹ سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ کوشش کرنا مناسب بات کرو، ورنہ میں پھر سے جیل جانے کو تیار ہوں۔ اسے گھورتے وہ لفظوں پر دباؤ دیتے کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ بھی پلٹ گیا تھا۔ فہد واپس گھر آیا، جہاں اس کی بیوی رمیہ اپنے 1 سال کے بیٹے کو پکڑے بیٹھی تھی اور ساتھ ہی نسرین بیگم بیٹھی تھی۔ اب کیسا ہے نعمان؟ اپنے بیٹے کو دیکھتے اس کے چہرے پر پریشانی اود آئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، ٹھیک ہے بس؟ رمیہ نے بے بسی سے کہا، پہلے ان کی 2 اولادیں فوت ہو چکی اور اب ان کا تیسرا بیٹا جو 1 سال کا تھا وہ بھی اب بیمار رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے فہد کافی پریشان تھا۔ ماں، میں آج عفان سے ملا۔ فہد نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اس عرصے میں صدیوں کی بوڑھی لگ رہی تھی۔ ماں، ہم نے بہت غلط کیا نا ان لوگوں کے ساتھ، تب بھی خدا میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، مجھے اولاد جیسی نعمت سے بار بار محروم کر رہا ہے۔ وہ آج عفان کو دیکھا، اس کے چہرے پر تنہائی کی لکیریں تھیں۔ فہد بے بسی سے بولا تو نسرین بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ صحیح کہا تم نے اسے بتائی نہیں وہ بات؟ نسرین بیگم یاسیت سے بولی تو فہد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ 4 سال قبل ان کی بیٹی رانی بھی گھر سے بھاگ گئی تھی، جس وجہ سے انہیں بہت بدنامی اٹھانی پڑی۔ وہ لوگ وہ گھر چھوڑ آئے تھے اور اب فہد خدا کی نعمت سے محروم تھا۔ انہیں دکھ پریشانیوں نے اسے صدیوں کا بیمار بنا دیا۔ دکھ اور پچھتاووں کے ناگوں نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جب نسرین بیگم کی
نے کسی اور کی بیٹی کو نوٹوں کے لیے بیچ دیا تھا تو خود کی بیٹی کے لیے کسی اچھے کی امید کیسے رکھتی؟ لیزا کی موت کا سنتے، لیزا کو گولی لگنے کا سنتے ہی لیزا کی ماں بھی صدمے سے گزر گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ میں اسے سب بتا سکتا۔ وہ شخص مجھے مار دے گا، پر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یوں پل پل کی اذیت لے کر مرنے سے بہتر ہے وہ مجھے خود مار دے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پرے دھکیلتے وہ نم شکستہ لہجے میں بولا تھا، حوصلہ رکھو بیٹا۔ نسرین بیگم بے بسی سے بولی۔ فہد نے میڈیسن کا شاپر رمیا کو دیا اور خود اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھاؤ، ٹرے اس کے آگے رکھتے وہ سکون سے بولا۔ جبکہ صنم نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی تب سے اب جا کر وجدان اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ بھی اس کے کھانے پینے سے گریز پر نہیں کھانا۔ ٹرے پر دھکیلتے وہ آنسو پیتی بولی، جہاں اس شخص کو غلط مانا تھا وہیں اس شخص کی بے رخی بے اتنائی بھی چبھ رہی تھی۔ صنم بچوں کی طرح حرکت مت کرو، کھانا کھاؤ۔ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے وہ لہجے کو بمشکل نارمل رکھتے بولا تھا، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے جانے دو یہاں سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بات کرتے دو آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ تم کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ دانت کچکچاتے وہ اسے دیکھتے اٹل لہجے میں بولا، کیوں نہیں جا سکتی؟ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ تیز آواز میں بولی۔ پھولتی سانسوں کے درمیان اس نے وجدان کو دیکھا جو ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پھر سے غصہ مت دلاؤ صنم۔ آنکھوں میں سرد بن لیے وہ اس کے بازو کو گرفت میں لیتے بولا، سمجھ میں نہیں آتا آپ کہ نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، جانا چاہتی ہوں یہاں سے، جانے دے مجھے۔ اپنے بازو کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ پھر سے بولی۔ وجدان کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ بار بار ایک ہی بات، کتنی بار بکواس کر چکا ہوں، نہیں جاؤ گی تم یہاں سے کہیں بھی۔ وہ گرفت مزید سخت کرتے بولا۔ صنم کو اس کی مضبوط انگلیاں اپنے بازو میں دھستی محسوس ہوئی تھی۔ اب کھانا کھاؤ خاموشی سے، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کا بازو چھوڑتے وہ ٹرے سے نوالا بناتے اس کے منہ کے آگے کرتے بولا تو صنم نے چہرہ موڑ لیا۔ صنم کھاؤ اسے، وہ دانت پیستے بولا تھا، غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، نہیں کھانا مجھے۔ اپنی جانب بڑھتے وجدان کے ہاتھ کو جھٹکتی وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ نوالا وجدان کے ہاتھ سے چھوٹتا ٹیبل پر جا گرا۔ وجدان نے جبڑے بھینچے، مت کھاؤ، اب تمہیں کھانا تب ملے گا جب تم خود مانگو گی۔ ٹرے اٹھاتا وہ اسے گھڑتے ضبط کے مراحل میں سے تھا۔ اس کے سکتے وجود پر نظر ڈالے وہ وہاں سے چلا گیا۔ جاری ہے۔ سبسکرائب اور چینل